خینس نے بڑے اعتماد سے کہا، میں نے وہ شہر دیکھا ہوا ہے، میں ضرور تم لوگوں کو وہاں پہنچا دوں گا۔ بچ نکلنے کی امید ہوتے ہی ماروا کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ کیا یہاں سے نکلنا ممکن ہے؟ کیوں ممکن نہیں؟ کراتیس پھر بولی، تمہیں معلوم ہے باہر سپاہی پہرا بھی دیتے ہیں، میں انہیں دیکھ چکا ہوں، وہ تعداد میں 6 یا 7 ہوں گے، پھر ان کا کیا بنے گا؟ جب میں تم لوگوں کو یہاں سے نکال لے جانے کی ذمہ داری قبول کر رہا ہوں تو میں ان سپاہیوں سے بھی نمٹ لوں گا۔ مجھے صرف یہ بتاؤ کہ تم لوگ کب تک یہاں سے نکل بھاگنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہو؟ ہم تو ابھی سے تیار ہیں۔ میں آج یہاں سے واپس جا کر رات سرائے میں بسر کروں گا، دوسرے روز میں 3 گھوڑوں کا بندوبست کروں گا، اور اگر کوئی بھگی سستے داموں مل گئی تو اسے خرید لوں گا۔ اتنی بڑی رقم تمہارے پاس ہوگی؟ میرے پاس کچھ نقدی ہے، امید ہے اس میں کام ہو جائے گا۔ ماروا نے بڑے پر اعتماد لہجے میں کہا، رقم ہمارے پاس بے شمار ہے، تمہیں جتنی ضرورت ہوگی ہم مہیا کریں گے۔ تمہارا باتیں کرنے کا انداز بتاتا ہے کہ ہمیں جس ناخدا کی ضرورت تھی وہ تم ہی ہو۔ تم لوگوں نے کھانا کب سے نہیں کھایا؟ کراتیس نے جواب دیا، 3 یوم ہو گئے۔ خینس نے اپنی خرچین اور پانی کا مشکیزہ ان دونوں کے سامنے رکھ دیا۔ میں تمہارے لیے بہت کچھ لایا ہوں۔ ماروا نے ساری چیزیں خرچین سے باہر نکال کر رکھ دیں۔ واقعی تم بہت کچھ لے آئے ہو، یہ تو ہمارے لیے 1 ہفتے تک کے لیے کافی ہیں۔ پانی ہمارے پاس 2 دن کے لیے پہلے ہی تھا، بہرحال 2 دن یہ بھی چل جائے گا۔ ہم تمہارے بے حد مشکور ہیں۔ شکریہ کیسا، قدرت ہی مجھ سے یہ کام لینا چاہتی تھی۔ اب مجھے اجازت دیں، میں جاتا ہوں۔ خینس کھڑا ہو گیا۔ کراتیس نے بڑے پیار سے کہا، کھانا کھا کر جاؤ بیٹا۔ نہیں، میں سرائے میں جا کر ہی کھاؤں گا۔ کراتیس اور ماروا بھی کھڑی ہو گئیں، تینوں سیڑھیوں کے پاس آئے۔ خینس جب سیڑھیاں چڑھنے لگا تو ماروا نے پوچھا، پھر کب آؤ گے تم؟ میں سارا انتظام کر کے کل اس وقت پھر آؤں گا۔ ذرا ٹھہرو، ابھی پتھر نہ ہٹانا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئی، اس کے ہاتھ میں نقدی کی تھیلی تھی جو اس نے خینس کو تھما دی۔ اس میں تم سارا انتظام بڑی اچھی طرح کر سکو گے، بگی کا انتظام اگر ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے، اس میں سفر آرام دہ ہوگا۔ خینس نے اسے یقین دلایا، میں بگی کا انتظام ہی کروں گا۔ کیا اس تہخانے کا پتھر اوپر سے نہیں کھل سکتا؟ کیوں نہیں کھل سکتا؟ اس پتھر میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہے، ہمارے پاس لوہے کا ایک دستہ ہے جسے اس سوراخ میں پھنسا کر پتھر باہر سے بھی اٹھایا جا سکتا ہے۔ تم اگر وہ دستہ ساتھ لے جانا چاہتے ہو تو لے جاؤ۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ خینس نے پتھر اوپر اٹھایا، پہلے اطمینان کی خاطر ادھر ادھر دیکھا، پھر اچھل کر باہر نکلا، اور پھر پتھر بند کر کے وہ اسی طرح دبے قدموں سے اپنے گھوڑے کی طرف بڑھنے لگا۔ جب ابو موسیٰ اور زرار بن حسین پہنچے تو قتیبہ کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ انہیں آتا دیکھ کر وہ کسی قدر چونک کر کھڑا ہو گیا۔ ابن حسین، تو جانتا ہے کہ جب میں تجھے تنہائی میں بلاتا ہوں تو مجھے ضرور کوئی اہم مسئلہ درپیش ہوتا ہے، قتیبہ نے مسکرا کر کہا۔ اس کے جواب میں زرار بن حسین اور ابو موسیٰ بھی مسکرا دیے۔ ابن حسین، اور تو بھی غور سے سن لے ابو موسیٰ، اس وقت ہم بہت نازک حالات سے گزر رہے ہیں۔ تم دونوں جانتے ہو کہ جہاد کا موسم آتے ہی ہمیں مصروف ہونا ہے، لیکن اس دفعہ جہاد کا موسم ہم سب کے لیے سختیاں لے کر آئے گا، کیونکہ میرا ارادہ ہے اور حجاج کا بھی یہی حکم ہے کہ مزید آگے بڑھنے سے پہلے بخارا کے بادشاہ دروان خزا سے لڑا جائے۔ قتیبہ اور حجاج کا یہ فیصلہ مزید آگے بڑھنے سے پہلے دروان خزا سے جنگ کی جائے جنگی اعتبار سے نہایت اہم اور قابل تحسین فیصلہ تھا، کیونکہ اس طرح نہ صرف مزید آگے بڑھنے کا راستہ صاف ہو جاتا تھا بلکہ یہ خطرہ بھی دور ہو جاتا تھا کہ دشمن کی کوئی فوج مسلمانوں کی پشت سے حملہ کر سکے گی۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ دروان خزا سے لڑنا اتنا آسان نہیں ہے، ہم ہر لحاظ سے اس سے کمتر ہوں گے، کیونکہ اس کی فوج کے پاس
بہتر ہتھیار ہیں۔ اس کے علاوہ ہم جتنی کوشش کر لیں 40,000 سے زیادہ فوج اکٹھی نہیں کر سکتے، لیکن اس کی فوج کی کم از کم تعداد بھی 2.5 لاکھ سے زیادہ ہوگی۔ قتیبہ بن مسلم نے کہا، لیکن ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے۔ زرار بن حسین نے کہا، ہاں میں جانتا ہوں، وہ اللہ ہی ہے جو تھوڑوں کو زیادہ پر غالب کرتا ہے، مگر اس وقت جب تھوڑوں کی جماعت حقائق سے منہ نہ موڑے، اور میں ان حقائق کی طرف ہی دیکھ رہا ہوں۔ ان حقائق کو دیکھتے ہوئے مجھے حالات اپنے خلاف نظر آ رہے ہیں۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم ان حالات کو کس طرح اپنے حق میں موڑ کر اللہ کی مدد حاصل کرتے ہیں۔ قتیبہ نے بالکل صحیح کہا تھا، اللہ واقعی تھوڑوں کی مدد کرتا ہے، لیکن صرف اس وقت جب تھوڑوں کی جماعت حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے خون کا آخری قطرہ بھی اپنے مقصد کے لیے صرف کر دے۔ ابن حسین، قتیبہ نے زرار سے کہا، اس وقت سب سے بڑے خطرے کی بات ہمارے لیے یہ ہے کہ ہماری کوئی آنکھ بخارا میں نہیں ہے، اور نہ ہی میں اپنے کسی جاسوس کو بخارا بھیجنا چاہتا ہوں، لیکن وہاں کے حالات سے باخبر رہنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، اس لیے میں تجھے اور ابو موسیٰ کو بخارا بھیجنا چاہتا ہوں۔ یہ اس لیے کہ تم باقاعدہ جاسوس نہیں ہو، لیکن اس کام کا تم دونوں کو تجربہ ضرور ہے۔ تو ہمیں کب روانہ ہونا ہوگا؟ ابو موسیٰ نے پوچھا۔ تم دونوں کو کل ہی روانہ ہو جانا چاہیے، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ تم یہاں سے سیدھا بخارا کی طرف نہیں جاؤ گے، تمہیں یہ ظاہر کرنا ہے کہ تم بصرہ جا رہے ہو، حجاج کے پاس، لیکن تم بصرہ بھی نہیں جاؤ گے، تمہیں یہاں سے بصرہ کے راستے پر ہی جانا ہوگا، لیکن بصرہ سے چند منزلیں دور تم دمشق کی طرف جانے والے راستے پر چلے جاؤ گے، اور اس راستے پر 2 دن چلنے کے بعد تم عام راستے سے علیحدہ ہو جاؤ گے۔ عام راستے سے علیحدہ ہونے کے بعد تمہیں اپنا راستہ تبدیل کر کے بخارا پہنچنا ہے، لیکن یہ خیال رکھنا کہ بخارا جاتے ہوئے عام راستے سے جتنا دور رہ سکو اتنا ہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ قتیبہ بن مسلم ان دونوں کو ہدایات دے رہا تھا۔ یہ تمام احتیاطیں اس لیے ہیں کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ بخارا کا جاسوسی کا نظام بھی حرکت میں آ گیا ہے، اور ان لوگوں نے اپنے کچھ جاسوس ہمارے علاقوں میں بھیج دیے ہیں، اس لیے ہمیں مکمل رازداری سے کام لینا ہوگا، اور یہ تمام باتیں صرف ہم تینوں کے درمیان ہی رہیں گی۔ قتیبہ نے آخری بات پر قدر زور دیا۔ تو اس بات کی فکر نہ کر ابن مسلم، ابو موسیٰ نے کہا، اب تم دونوں جاؤ اور سفر کی تیاریاں شروع کر دو، لیکن تیاری اس طرح کرنا جیسے تم بصرہ جانے کی تیاری کر رہے ہو۔ میں تمہیں حجاج کے نام ایک مراسلہ دوں گا، تم نے یہ مراسلہ حجاج کو نہیں دینا، لیکن یہ سب راستے کی احتیاط کے لیے ہے۔ مجھے حالات سے شدید خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ تو فکر نہ کر ابن مسلم، اللہ سب بہتر کرے گا، وہ ہماری اور تیری نیتوں کو جانتا ہے، وہ کبھی بھی اپنے مخلص بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ زرار بن حسین نے کہا۔ کچھ مزید گفتگو کے بعد زرار بن حسین اور ابو موسیٰ چلے گئے۔ ان دونوں کے جانے کے بعد کچھ دیر قتیبہ سوچ میں غرق رہا، پھر جیسے اسے کوئی کام یاد آ گیا، اس نے فوراً کاتب کو بلوایا۔ کاتب کے آتے ہی قتیبہ بن مسلم نے اسے حجاج کے نام میں خط لکھوانا شروع کر دیا۔ دوسرے روز سر شام ہی کراتیس، ماروا اور توانا نے اپنے کوچ کی تیاری مکمل کر لی تھی۔ انہوں نے سارے بستر باندھ رکھے تھے اور بڑی بےتابی سے خینس کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ کراتیس بندھے ہوئے بستر پر بیٹھی تھی، ماروا پریشانی میں ادھر ادھر ٹہل رہی تھی، توانا بھی سیڑھیوں پر بیٹھا ہوا تھا تاکہ جس وقت خینس پتھر پر ہاتھ مارے تو وہ فوراً اسے کھول دے۔ کراتیس نے گھبرائی ہوئی آواز میں ماروا سے پوچھا، اگر وہ نہ آیا تو پھر؟ ماروا کی آواز میں ایک عزم تھا۔ وہ ضرور آئے گا ماں، میرا دل کہتا ہے وہ ضرور آئے گا، وہ ہمیں دھوکہ نہیں دے گا۔ اس کی باتوں کی پختگی اور عزم کی گہرائی میں شک کی گنجائش ہی نہ تھی۔ اسے کسی خاص وجہ سے دیر ہو گئی ہوگی، ورنہ ابھی تک آ چکا ہوتا۔ آج اگر وہ نہ آیا تو ہم اس کا انتظار کریں گے۔
اس کے بغیر استخانے سے نکلنا خود ہی اپنی موت کو دعوت دینا ہے۔ اسی لمحے پتھر پر دستک ہوئی۔ ماروا مسکرا اٹھی اور خوش ہوتے ہوئے توانا سے کہا، توانا، خینس آ گیا ہے، پتھر اٹھا دو، اور سنو، اس کے ساتھ پہلے جیسی بدتمیزی سے پیش نہ آنا۔ توانا مسکرا دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اب تو وہ اس گھر کا ایک فرد ہے۔ توانا جب پتھر اٹھانے لگا تو ماروا نے بڑی آہستگی سے کراتیس سے کہا، ماں، میں کہتی تھی نا وہ ضرور آئے گا۔ کراتیس مسکرا دی، ہاں بیٹی، تم سچ کہتی تھی۔ ماروا نے جب مڑ کر پیچھے دیکھا تو خینس سیڑھیوں پر کھڑا ان کی باتیں سن کر مسکرا رہا تھا۔ اس کے کندھے پر اسی طرح شاہین بیٹھا تھا اور بوسیدہ پوستین پر جگہ جگہ برف کے گالے پڑے تھے۔ اس کے دوسرے کندھے پر کمان لٹک رہی تھی اور پیٹھ پر تیروں سے بھرا ترکش بھی تھا۔ خینس کو دیکھتے ہی ماروا نے کہا، ماں شک کر رہی تھی کہ تم نہیں آؤ گے، مگر میں کہہ رہی تھی کہ وہ ضرور آئے گا۔ خینس اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا، میں نے جب آنے کا وعدہ کیا تھا تو کیسے نہ آتا۔ کراتیس بھی ان کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ توانا بھی سیڑھیاں اتر کر ان کے پاس آ گیا۔ خینس نے پوچھا، تم لوگ تیار ہو؟ بالکل تیار ہیں، ماروا نے جلدی سے کہہ دیا۔ تم نے بھگی کا انتظام کیا ہے؟ ٹیلے کے بائیں جانب گھنے درختوں کا جو ایک جھنڈ ہے، اس کے اندر بھگی کھڑی کر آیا ہوں۔ کتنے گھوڑوں کی ہے؟ 2 گھوڑوں کی۔ پھر تو بہت ہی اچھی ہے، پر تم نے اتنی دیر کیوں لگا دی؟ برف پڑی ہوئی ہے، اس لیے گھوڑے آہستہ آہستہ چلتے ہیں، اب بھی باہر برف باری ہو رہی ہے۔ کراتیس نے دخل اندازی کی، اوپر سپاہی ہیں، میں انہیں دیکھ آیا ہوں، وہ تعداد میں 6 ہیں۔ میں ایک بار پھر باہر جا رہا ہوں تاکہ ان سے نمٹ کر یہاں سے بھاگ نکلنے کا راستہ صاف ہو جائے۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، توانا نے کہا۔ وہ تعداد میں 6 ہیں، ان کے سامنے اکیلے جانا خودکشی ہوگی۔ ماروا بھی بول اٹھی، خینس، یہ توانا یوں ہی ہے، اس سے بہتر تلوار تو میں چلا لیتی ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ یہاں تہ خانے میں صرف ماں ہی رہے گی۔ خینس نے انہیں منع کر دیا، تم دونوں یہیں رہو گے۔ کراتیس جلدی سے بولی، یہ بہت ضدی ہے خینس، جانے دو باہر، بس تم ذرا اس کا خیال رکھنا، ویسے یہ فنون حرب میں ماہر ہے، توانا سے یہ ہر حالت میں زیادہ تجربہ کار ہے۔ خینس سیڑھیاں چڑھا، پہلے پتھر اٹھا کر چاروں طرف دیکھا۔ ماحول بالکل پرسکون تھا اور برف باری ابھی تک جاری تھی۔ اب کیا سوچ رہے ہو؟ خینس نے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے اسے خاموش رہنے کو کہا۔ کمان سنبھالتے ہوئے ترکش سے کئی تیر نکال کر اس نے اپنے سامنے رکھ لیے، پھر ایک تیر چلے پر چڑھایا اور تاک کر مارا، جو جاگتے ہوئے 2 سپاہیوں میں سے ایک کا دل چاٹتا ہوا نکل گیا۔ اس نے چونکا دینے والی آواز حلق سے نکالی اور پھر زمین پر لوٹنے لگا۔ دوسرا ساتھی ابھی اسے سنبھالنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ خینس کی طرف سے ایک اور سنسناتا ہوا تیر آیا اور دوسرا ساتھی بھی زمین پر تڑپنے لگا۔ ماروا نے خینس کی پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے نیچی سی آواز میں کہا، مانتی ہوں تمہارے نشانے کو۔ دونوں سپاہی آگ کے الاؤ کے گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ جو ہی وہ تیر کھا کر الاؤ سے دور ہوئے، وہ ساری جگہ آگ سے روشن ہو گئی۔ دونوں سپاہیوں کے شور اور واویلا کرنے پر ان کے سوئے ہوئے چاروں ساتھی بھی گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ بے حد پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ اپنے دونوں ساتھیوں کو خون میں لت پت دیکھ کر انہوں نے اپنی تلواریں سونت لیں اور چوکنے ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ اسی وقت خینس نے ایک اور تیر مارا اور تیسرا سپاہی بھی ڈھیر ہو گیا۔ ماروا نے اس بار خینس کی پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے زور سے کہا، بہت اچھے خینس، آہستہ بولو۔ خینس نے اس کی اس ادا پر مسکراتے ہوئے کہا، اب کاہے کی فکر ہے خینس، 3 وہ ہیں اور 3 ہم ہیں، اب تو ہم انہیں کاٹ کر رکھ دیں گے۔ یہ بات نہیں، میں چاہتا ہوں تم دونوں یہاں سے ہلو ہی نہیں اور یہ سب ختم ہو جائیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ضرور تمہارا ساتھ دوں گی۔ ہر بات میں ضد نہیں کرتے، جب تک میں نہ کہوں تم دیوار کی اوٹ سے باہر نہ آنا۔
خینس کھڑا ہو گیا۔ اس نے دیکھا باقی 3 سپاہی بے حد چوکنے ہو گئے تھے اور وہ گرے پڑے ستونوں اور دیواروں کی اوٹ لیتے ہوئے انہیں گھیرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ خینس دیوار کی اوٹ سے باہر آ گیا اور ان تینوں کو للکارا، ہمیں گھیرنے کی کوشش فضول ہوگی، میرے سامنے آؤ، میں تم تینوں کو مقابلے کی دعوت دیتا ہوں۔ وہ تینوں سامنے نہ آئے اور اب وہ اکیلے خینس کو گھیرنے کی کوشش کرنے لگے۔ خینس نے ایک وحشی کہکا لگایا، تم تینوں نادان ہو، میں تمہاری ایک ایک حرکت کا مطلب سمجھ رہا ہوں۔ خوارزم میں وہ تلوار نہیں جو میرے خون کی پیاسی ہو، لو سنبھلو، اب میں تمہیں بدترین اور ذلت آمیز موت ماروں گا۔ شاہین کو ٹھوکر مارتے ہوئے خینس نے ان میں سے ایک کی طرف اشارہ کیا۔ شاہین نے پر پھڑپھڑائے اور پھر تھوڑی دیر بعد ان تینوں میں سے ایک آوازاری کر رہا تھا۔ شاہین اس کی آنکھیں نکال چکا تھا۔ خینس کے کہنے پر شاہین جب دوسرے سپاہی پر جھپٹ رہا تھا تو تیسرے سپاہی نے تلوار لہراتے ہوئے شاہین کو مارنا چاہی، مگر خینس فوراً آگے بڑھا اور ایک ہی وار میں اسے خون میں نہلا دیا۔ دوسری طرف شاہین بھی اپنا کام کر چکا تھا۔ وہ تینوں جب واپس مڑتے ہوئے تہہ خانے کی جانب جانے لگے تو انہوں نے دیکھا کراتیس بھی تلوار سنبھالے ان کے قریب ہی کھڑی تھی۔ ماروا بھاگ کر اس سے لپٹ گئی۔ خینس نے ہمیں تو موقع ہی نہیں دیا ماں، اس نے اکیلے ہی سب کو ختم کر دیا، اور اس کا یہ شاہین اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ کراتیس مسکرا رہی تھی۔ میں سب کچھ دیکھ چکی ہوں بیٹی، خینس نے ان دونوں کو چونکا دیا۔ ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، یہاں اب ہمارے لیے ہر لمحہ ایک نیا خطرہ جنم لے رہا ہے، جتنی جلدی ہو سکے ہمیں یہاں سے روانہ ہو جانا چاہیے۔ کراتیس جلدی جلدی تہہ خانے کی طرف بڑھ گئی۔ چلو جلدی کرو، اپنا سامان لیں اور یہاں سے بھاگنے کی کریں۔ چاروں تہہ خانے میں آئے، تینوں بستروں کو ملا کر 2 جگہ باندھ دیا گیا۔ خینس نے وہ دونوں بستر اٹھا لیے اور ایک کونے میں پڑی ہوئی لکڑیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے توانا سے کہا، توانا، یہ ساری لکڑیاں رسی میں باندھ کر اٹھا لو، راستے میں کام آئیں گی۔ توانا نے فوراً ساری لکڑیاں ایک رسی میں باندھ کر اٹھا لیں۔ کراتیس اور ماروا دونوں نے اپنی اپنی اونی شالیں اوڑھ لی تھیں۔ ماروا نے کھانے کا سامان اور خشک پھل بھی ایک رومال میں باندھ کر اٹھا لیے تھے، جو 1 روز قبل خینس لایا تھا۔ سب تہہ خانے سے باہر آئے اور پھر پتھر بند کر دیا۔ خینس کی رہنمائی میں بڑی تیزی سے چلتے ہوئے وہ درختوں کے جھنڈ میں آئے۔ وہاں 2 گھوڑوں کی ایک بھگی کھڑی تھی اور ایک طرف خینس کا گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا۔ خینس نے کراتیس اور ماروا دونوں کو بھگی میں بٹھایا، بستر اور لکڑیاں بھی ان کے پاؤں کی جگہ رکھ دیں، پھر اپنے گھوڑے کے اوپر جو وہ اپنا بستر ڈال گیا تھا وہ بھی اس نے تہہ کر کے بگی میں رکھ کر اس کے پردے اچھی طرح بند کر دیے، اور اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے اس نے توانا سے کہا، توانا، اوپر چڑھ جاؤ اور بگی کو میرے پیچھے پیچھے لاؤ۔ 4 میل کا ایک چکر کاٹ کر وہ دریائے جیہون کی طرف جانے والی شاہراہ پر چڑھ گئے۔ ساری رات وہ سفر کرتے رہے۔ گھوڑوں کی رفتار بہت سست تھی کیونکہ بگی کے پہیے برف میں دھنس رہے تھے۔ دوسرے روز سپہر کے قریب جب دریائے جیہون کے کنارے کنارے کوہستانی علاقے میں سے گزر رہے تھے، ایک جگہ بگی کے گھوڑے رک گئے۔ توانا نے بہت ہانکے مگر زور لگانے کے باوجود وہ ایک قدم بھی آگے نہ بڑھ سکے۔ توانا نے نیچے اتر کر دیکھا تو گاڑی کے پہیے برف میں دھنس رہے تھے۔ ماروا نے بگی کا پردہ ہٹا کر باہر دیکھا اور توانا سے پوچھا، کیا بات ہے؟ بگی برف میں دھنس گئی ہے۔ وہ سخت گھبرایا ہوا تھا۔ خینس کہاں ہے؟ وہ آگے جا رہا ہے۔ تو اس کو آواز دو نا، تم بھی بس یوں ہی ہو۔ توانا نے خینس کو آواز دی اور وہ بگی کے پاس آ کر گھوڑے سے اتر کر اس نئی مصیبت کا جائزہ لینے لگا۔ کراتیس اور ماروا بھی باہر آ گئی تھیں۔ خینس نے توانا سے کہا، تم اوپر بیٹھ کر گھوڑوں کو ہانکو اور میں پہیہ نکالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ توانا نے گھوڑوں کو ہانکا۔ خینس نے زور لگا کر پہیہ گھمایا تو جوں جوں بگی آگے بڑھی پہیے اور زیادہ نیچے دھنستے چلے گئے۔ خینس مایوس ہو کر کھڑا ہو گیا۔
توانا بھی نیچے اتر آیا۔ ماروا نے بڑی اداسی سے پوچھا، اب کیا ہوگا خینس؟ خینس نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا، بگی کو یہیں چھوڑتے ہیں اور گھوڑوں پر بیٹھ کر چلتے ہیں۔ ساتھ ہی اس نے بگی کے سارے پردوں کو اٹھا کر سامان باہر نکالنا شروع کر دیا۔ توانا بھی سامان نکال کر باہر رکھنے لگا۔ توانا نے جب لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کر زور سے برف پر پھینکا تو ایک قریبی چٹان کے پیچھے سے ایک لمبے بالوں والی پہاڑی بھیڑ اٹھی اور ایک طرف بھاگ نکلی۔ اسے دیکھتے ہی خینس نے شاہین کو اس طرف اشارہ کیا اور وہ بڑی تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ دونوں کا تماشا دیکھنے کے لیے خینس بھاگ کر جب ایک برف سے ڈھکی ہوئی چٹان پر چڑھنے لگا تو اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ لڑکتا ہوا بری طرح ایک دوسری ذرا نیچی چٹان پر گرا۔ وہاں بھی وہ جمنے نہ پایا اور گیند کی طرح لڑکتا ہوا دریائے جہون کے کنارے پر جا رکا۔ ماروا، کراتیس اور توانا اسے بڑی پریشانی سے دیکھ رہے تھے۔ کپڑے جھاڑتا ہوا جب وہ کھڑا ہو گیا تو وہ تینوں مطمئن دکھائی دینے لگے۔ اٹھتے ہی خینس ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ شاہین اور بھیڑ کہیں نہیں دکھائی دے رہے تھے، خبر نہیں کہاں کھو گئے تھے۔ دور پہاڑی پر کھڑی ہوئی ماروا نے اسے پکارا، چھوڑو بھیڑ کو خینس، واپس آ جاؤ۔ اسی لمحے خینس کو شاہین دکھائی دیا۔ وہ ایک چھوٹی سی چٹان کے پیچھے سے نکلا تھا۔ خینس بھاگتا ہوا ادھر گیا۔ اس نے دیکھا کہ شاہین نے بھیڑ کی آنکھیں نکال دی ہیں اور وہ چٹان کے دامن میں کھڑی ہے۔ خینس کے قدموں کی آہٹ پا کر وہ اندھا دھند بھاگ نکلی، مگر ایک پتھر سے ٹھوکر کھائی اور دوری ہو کر گر گئی۔ خینس نے لپک کر اسے اٹھایا اور اپنے کندھے پر رکھ کر واپس چل دیا۔ بھیڑ اٹھائے وہ اوپر آیا، اپنی پوستین کے اندر سے ایک چمکتا ہوا خنجر نکالا اور اسے برف پر لٹا کر ذبح کر لیا۔ توانا اور اس نے مل کر اس کی چمڑی اتار دی اور ماروا سے ایک بڑا رومال لے کر اسے اس میں باندھ دیا۔ پھر انہوں نے بگی کے گھوڑے علادہ کیے اور دونوں بستر کھول کر ان کے اوپر ڈال دیے۔ کھانے کا سامان خینس نے اپنے گھوڑے کی خرچین میں ڈالا اور اپنا بستر بھی زین سے باندھنے کے بعد اس نے اپنے گھوڑے پر ماروا اور کراتیس کو بٹھا دیا۔ بگی کے ایک گھوڑے پر توانا بیٹھ گیا اور اپنے آگے لکڑیوں کا گٹھا رکھ دیا۔ دوسرے گھوڑے پر خینس بیٹھ گیا اور اس نے اپنے آگے رومال میں بندھا ہوا گوشت، گھوڑوں کا چارہ اور پانی کا مشکیزہ رکھ لیا۔ انہوں نے تھوڑی ہی دیر سفر کیا ہوگا کہ برف پھر گرنے لگی، مگر انہوں نے سفر جاری رکھا۔ شام سے ذرا پہلے وہ شاہراہ سے دائیں جانب ہٹ کر کسی پناہ گاہ کی تلاش کرنے لگے، کیونکہ رات کے وقت برف باری میں سفر کرنا ممکن نہ تھا۔ اندھیرا جب خوب پھیل گیا تو وہ ایک غار تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ غار کا منہ بہت بڑا تھا اور وہ گھوڑوں سمیت ہی اس میں داخل ہو گئے۔ سب نیچے اترے، سارا سامان اتار کر ایک جگہ ڈھیر کر دیا۔ ماروا اور کراتیس نے فرش پر 4 بستر لگا دیے۔ خینس نے تینوں گھوڑوں کو ایک کونے میں کھڑا کر کے ان کے سامنے چارے کے توبرے رکھ دیے تھے۔ اتنی دیر میں توانا نے آگ کا الاؤ روشن کر دیا تھا اور پھر ماروا اور کراتیس توانا کی مدد سے گوشت بھوننے لگیں۔ خینس بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور ہاتھ پھیلا کر اپنے آپ کو گرم کرنے لگا۔ آگ کے شعلے جب خوب بھڑک اٹھے تو خینس ایک طرف دیکھتے ہوئے چونک اٹھا۔ غار میں جگہ جگہ ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں اور ان میں کچھ انسانی پنجر اور کھوپڑیاں بھی تھیں۔ اس کا ذہن بڑی تیزی سے کام کرنے لگا تھا۔ وہ اٹھ کر ہڈیوں کی طرف بڑھنے لگا تو ایک بار وہ پھر چونکا اور جھک کر فرش پر دیکھنے لگا۔ وہاں جگہ جگہ کسی درندے کے پاؤں کے نشان تھے۔ خینس فکر مند ہو گیا۔ دوبارہ وہ آگ کے الاؤ کے پاس آیا، جلتی ہوئی ایک لکڑی اٹھائی اور ساری غار کا جائزہ لینے لگا۔ غار میں اس بڑے دروازے کے علاوہ اور کوئی بھی چھوٹا سوراخ تک نہ تھا۔ ماروا نے اس کی اس حرکت پر چونکتے ہوئے پوچھا، کیا دیکھ رہے ہو خینس؟ وہ پھر الاؤ کے پاس آیا اور جلتی ہوئی لکڑی اس میں رکھنے کے بعد اس نے اپنی تلوار کھینچ لی۔ ہم ایک نئی مصیبت میں آن پھنسے ہیں، کراتیس نے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ وہ کیا؟ یہ غار کسی درندے کی آماج گاہ ہے۔ توانا، ماروا اور کراتیس تینوں کے رنگ پیلے ہو گئے۔ توانا نے ہمت کر کے پوچھا،
تم کیسے جانتے ہو؟ وہ دیکھو، جگہ جگہ انسانی پنجر اور کھوپڑیاں پڑی ہیں۔ اس کے علاوہ غار میں درندے کے پاؤں کے تازہ نشانات بھی ہیں۔ ماروا اور زیادہ گھبرا گئی اور روحانسی آواز میں کہا، اب کیا ہوگا خینس؟ تم فکر نہ کرو، میں اس کا بندوبست کرتا ہوں۔ خیرس نے سب کی ڈھارس بندھائی۔ اس بار کراتیس نے پوچھا، پنجے کس درندے کے ہیں؟ میرے خیال میں تو بھیڑیے کے ہیں۔ ماروا نے مایوسی سے کہا، کیا خبر شیر یا چیتے کے ہوں؟ نہیں نہیں، یہ چھوٹے کتے کی طرح پنجہ ہے۔ شیر کے پنجے تو بڑے ہوتے ہیں۔ ماروا رو پڑی۔ پھر اب کیا ہوگا؟ خینس ہنسی میں ٹال گیا۔ تو تم روتی کیوں ہو؟ تم دونوں گوشت بھونتی رہو۔ توانا، تم اٹھو اور تلوار لے کر ان کے سامنے بیٹھ جاؤ۔ اور ہاں ماروا، تم اور ماں بھی دونوں تلواریں اپنے پاس رکھو۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک کونے میں پڑا ہوا پتھر اٹھایا اور اسے غار کے منہ پر رکھنے کے بعد وہ تلوار اور ڈھال لے کر اس پر بیٹھ گیا۔ اس کا شاہین بھی اس کے کندھے پر تھا۔ خینس ایک بار غور سے غار کے باہر دیکھ کر ماروا کی طرف رخ موڑتا ہوا بولا، میرے شاہین کے لیے تھوڑا سا گوشت کاٹ کر ایک طرف رکھ دینا، اور پھر میری بات بھی سننا۔ ماروا نے اسی وقت تھوڑا سا گوشت کاٹ کر ایک طرف رکھ دیا اور اٹھ کر اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا بات ہے؟ سنو، تمہاری ماں اور توانا دونوں ہی کم دل ہیں۔ تم ایک باہمت اور حوصلہ مند لڑکی ہو، اس لیے میں تم سے اس بات کا ذکر کر رہا ہوں۔ یہ غار کسی بھیڑیے کی نہیں، چیتے یا شیر کی ہے، بلکہ چیتا بھی نہیں، شیر ہے، کیونکہ جو پنجے میں نے دیکھے ہیں وہ تازہ اور کافی بڑے ہیں۔ ماروا خوف سے کانپ گئی۔ ہکلاتے ہوئے اس نے پوچھا، پھر؟ میرے خیال میں ہم ابھی یہ غار چھوڑ دیں۔ تم تو کانپ رہی ہو۔ اس وقت غار چھوڑنا زیادہ خطرناک ہے۔ شیر یہیں کہیں ہوگا۔ راستے میں اگر اس نے ہم پر حملہ کر دیا تو ہمارے لیے زیادہ نقصان دہ ہوگا۔ ہمت کر کے ماروا نے جواب دیا، میں تو یہ جانتی ہوں کہ تمہاری موجودگی میں ہمیں کوئی خطرہ نہیں۔ اچھا تم جاؤ اور آگ کے پاس جا کر بیٹھو، اور ہاں، اگر کوئی زیادہ ہی خطرہ آن پڑے تو تلوار کے بجائے جلتی ہوئی لکڑیوں سے بھی کام لیا جا سکتا ہے۔ ماروا جب ماں کے پاس دوبارہ جا کر بیٹھ گئی تو اس نے فکر گیر لہجے میں پوچھا، کیا کہتا ہے خینس؟ ماروا ٹال گئی، کچھ نہیں امی۔ کراتیس نے اداس لہجے میں کہا، میں سمجھ گئی ہوں بیٹی کہ اس نے کیا کہا ہے۔ یہ غار کسی بھیڑیے کی نہیں بلکہ کسی بڑے درندے کی ہے۔ توانا نے بھی یہ بات سن لی تھی اور خوف کی ایک تیز لہر اس کے جسم میں بجلی کی طرح کوند گئی تھی۔ خینس کی آواز پھر غار میں گونجی، توانا، آگ کا ایک الاؤ غار کے باہر بھی روشن کر دو۔ اس سے ایک طرف تو غار میں آنے والا راستہ روشن ہو جائے گا، دوسرا جو بھی درندہ اس غار میں رہتا ہے وہ اس قدر جلدی غار میں داخل نہ ہوگا، کیونکہ الاؤ دیکھ کر وہ ضرور ٹھٹکے گا، اور اس طرح مجھے موقع مل جائے گا کہ میں اسے آسانی سے ٹھکانے لگا سکوں۔ توانا نے عذر پیش کیا، اگر میرے آگ جلاتے جلاتے ہی کوئی چیز باہر سے آ گئی تو پھر؟ ماروا نے اسے ڈانٹا، بزدل، تم لکڑیاں غار کے باہر رکھو، میں خود وہاں آگ کا الاؤ روشن کرتی ہوں۔ توانا نے اٹھ کر کچھ لکڑیاں غار کے باہر رکھ دیں۔ ماروا نے بھی آگ کے الاؤ میں سے چند جلتی ہوئی لکڑیاں اٹھائیں اور باہر آ کر آگ جلانے لگی۔ توانا اس کے پاس ہی کھڑا تھا۔ ماروا نے اسے خفگی سے کہا، تم جاؤ امی کو گوشت بھوننے میں مدد دو۔ توانا کراتیس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ ماروا نے آگ کا الاؤ خوب روشن کر دیا۔ اب غار کی طرف آگے والا راستہ اچھی طرح دکھائی دینے لگا تھا۔ ہلکی ہلکی برف اب بھی گر رہی تھی۔ الاؤ روشن کر کے ماروا مڑی اور خینس کے پاس کھڑی ہوتی ہوئی بولی، دروازے کے ایک طرف تم بیٹھے ہو تو دوسری طرف میں بیٹھ جاتی ہوں، اس طرح ہم آنے والی ہر مصیبت کا آسانی سے مقابلہ کر سکیں گے۔ نہیں، تم جاؤ، اندر جا کر بیٹھو، مجھے تمہاری جب ضرورت ہوگی تو میں بلا لوں گا۔ ماروا پھر کراتیس کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور گوشت بھوننے میں مدد کرنے لگی۔ کافی دیر گزر گئی۔ گوشت بھون کر انہوں نے آگ کے پاس ہی رکھ دیا تھا
غار کے باہر جلتا ہوا الاؤ ایک بار خوب جل کر مدھم ہو گیا تھا۔ اب اس میں اور لکڑیاں ڈال دی گئی تھیں اور اب دوبارہ وہ خوب روشن ہو گیا تھا۔